بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج سے ہماری کلاس یونٹ وائز چلے گی۔ یونٹ 1 سے یونٹ 10 تک جو ہے کلاسز چلیں گی یونٹ وائز، اور اس کے بعد پھر اگر وقت بچتا ہے تو انشاءاللہ پریویس ایئر کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش یہی رہے گی کہ 2018 سے لے کر کے 2023 تک کے سبھی پریویس ایئر کو کور کیا جائے۔ اور ابھی فی الحال جو ہے ہم لوگ کی جو کلاس شروع ہو رہی ہے وہ یونٹ 1 سے شروع ہو رہی ہے، تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، یا جو لوگ اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، زبانوں کی صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنا پر ماہر لسانیات نے کتنے خاندانوں میں تقسیم کیا ہے؟ جی، تو زبانوں کی صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنا پر ماہر لسانیات نے جو ہے خاندانوں کو یعنی کہ 8 خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ رائٹ آپشن ہو جائے گا ہمارا تیسرا۔ ماہرین لسانیات نے زبانوں کی صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنا پر جو ہے 8 خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ زبان کے 8ویں خاندانوں میں سے سب سے بڑا خاندان کون سا ہے؟ جی دوستو، تو زبان کے 8ویں خاندانوں میں سے سب سے بڑا خاندان جو ہے وہ ہو جائے گا ہمارا ہند یورپی۔ اور جو 8ویں خاندان ہے دوستو ہند یورپی، اسے ہی ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 3 دوستو، ہند یورپی خاندان کو ماہرین لسانیات نے کتنے شاخوں میں تقسیم کیا ہے؟ اب یہاں بتانا ہے جو ہند یورپی ہے اسے ماہرین لسانیات نے کتنے شاخوں میں تقسیم کیا ہے؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا 11۔ ہند یورپی کو جو ہے دوستو ماہرین لسانیات نے 11 جو ہے شاخوں میں تقسیم کیا ہے۔ بڑھتے ہیں دوستوں اگلے سوال کی طرف۔ وہ ہند آریائی جو اردو اور ہندی کی اصل ہے زبانوں کے کس خاندان کی شاخ ہے؟ تو وہ ہو جائے گا ہمارا ہند یورپی۔ سوال نمبر 5 دیکھیں گے۔ ماہرین لسانیات نے ہندوستان میں ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ جی ساتھیو، تو ماہرین لسانیات نے ہندوستان میں ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کو جو ہے 3 جو ہے ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ یاد رکھیں گے دوستو، ماہرین لسانیات نے ہندوستان میں جو ہے ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کو جو ہے 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے: قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اور بھی اسی سے ریلیٹڈ سوالات آئیں گے، تو میں زیادہ ابھی جو ہے آپ کے سامنے جو ہے ڈیٹیلز رکھنے کی کوشش نہیں کروں گا، کیونکہ جو ہے پہلے ہی میں آپ لوگوں کے سامنے اس کے ڈیٹیلز رکھ دوں گا تو پھر آنے والے سوالات کو جو ہے حل کرنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ تو ابھی آپ لوگ سوال دیکھتے جائیں، اسی طرح کے جو ہے سوالات بنتے ہیں UGC نیٹ میں۔ سوال نمبر 6 دیکھیں گے۔ ذیل میں دیے گئے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے دوستو، دراوڑی کی مشہور شاخیں تامل، تیلگو، کنڑ اور ملیالم ہیں۔ دوسرا بیان ہے، مسعود حسین خان کے مطابق ہندوستان میں آریوں کے داخلہ کی تاریخ 1500 قبل مسیح مقرر کی جا سکتی ہے۔ اور سی میں دیا گیا ہے، وسطی ایشیا سے آنے والے آریہ پالی بولتے تھے۔ اور ڈی میں دیا گیا، آریائی کا پہلا مستند نقش جو ہے وہ رگ وید ہے۔ یہ رائٹ آپشن کیا ہوگا اس کا؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا A، B اور D۔
یہ بات درست ہے۔ دراوڑی کی مشہور شاخیں جو ہیں تامل ہے، تیلگو ہے اور کنڑ اور ملیالم ہیں، اور مسعود حسن خان کے مطابق ہندوستان میں آریوں کے داخلہ کی تاریخ 1500 قبل مسیح مقرر کی جا سکتی ہے، اور آریائی کا پہلا مستند نقش جو ہے وہ رگ وید ہے۔ یاد رکھیں گے، آریائی کا پہلا مستند نقش کیا ہے پوچھا جائے تو رگ وید ہے۔ اور وسطی ایشیا سے آنے والے آریہ پالی بولتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ وسطی ایشیا سے آنے والے آریہ جو ہے وہ ہند یوروپی بولتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ تو ہند یوروپی بولتے تھے۔ وسطی ہند ایشیا سے آنے والے آریہ جو ہے وہ پالی نہیں بولتے تھے ساتھیوں، ہند یوروپی بولتے تھے۔ اس اعتبار سے یہاں سی غلط ہوگا، اے اور بی، ڈی پہلا یعنی اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ ذیل میں دیے گئے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے دوستو، وسطی ہند آریائی 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک کا زمانہ ہے۔ دوسرا ہونا چاہیے، یہاں بی ہونا چاہیے۔ قدیم ہند آریائی 1000 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ سی میں دیے گئے جدید ہند آریائی 1000 عیسوی سے 2000 عیسوی تک کا زمانہ ہے۔ اور ڈی میں دیے گئے قدیم ہند آریائی 500 قبل مسیح سے 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ اس کا رائٹ آپشن کیا ہوگا؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا ہمارا اے اور ڈی۔ وسطی ہند آریائی جو ہے وہ 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک کا زمانہ ہے۔ یہ بات جو ہے درست ہے۔ اور قدیم ہند آریائی 500 قبل مسیح سے یہ 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح کا زمانہ ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ قدیم ہند آریائی جو ہے 500 قبل مسیح سے 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح کا زمانہ ہے، تو اس اعتبار سے یہاں اے اور ڈی رائٹ ہو جائے گا، بی اور سی غلط ہوگا۔ یہاں دیا گیا بی میں دوستو قدیم ہند آریائی 1000 قبل مسیح سے نہیں، بالکل نہیں، 1500 قبل مسیح سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور یہاں دیا گیا جدید ہند آریائی 1000 عیسوی سے نہیں، جو ہے جدید ہند آریائی جو ہے وہ یہاں دیا ہے 2000 عیسوی تک کا زمانہ ہے، نہیں، جدید ہند آریائی جو ہے وہ تاحال ہوتا ہے، اس اعتبار سے یہاں سی ہمارا غلط ہوگا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا ہے ہند آریائی کے 5 ادوار ہیں ڈاکٹر سدھیشور ورما۔ کیا ہند آریائی کے 3 ادوار ہیں؟ یہ گیان چند جین کے مطابق صحیح ہے۔ مغربی ہند کی 5 بولیاں ہیں، کیا یہ گریرسن کا صحیح ہے؟ اور ڈی میں ہے جدید ہند آریائی کی 3 شاخیں ہیں، کیا یہ گریرسن کا صحیح ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا اے اور سی۔ ہند آریائی کے 5 ادوار ہیں بقول ڈاکٹر سدھیشور ورما۔ ڈاکٹر سدھیشور ورما نے کہا ہے کہ ہند آریائی کے 5 ادوار ہیں اور مغربی ہند کی 5 بولیاں ہیں گروڈسن کے مطابق۔ ضرور یاد رکھیں گے، ڈاکٹر سدھیشور ورما کے مطابق ہند آریائی کے 5 ادوار ہیں اور گروڈسن کے مطابق مغربی ہندی کی 5 بولیاں ہیں۔ اور ڈاکٹر سدھیشور ورما نے جو ہے قدیم ہند آریائی کو جو ہے 5 جو ہے دور میں تقسیم کیا ہے۔ وہ ہو جائے گا آپ کا پہلا ویدک منزل، دوسرا عہد پانینی کی منزل، تیسرا رزمیہ منزل، اور چوتھا دینوی منزل، اور 5واں ٹکسالی منزل۔ پہلا کیا ہو جائے گا دوستو؟ تو ویدک، دوسرا ہو جائے گا پانینی، عہد پانینی ہو جائے گا، اور دوسرا ہو جائے گا، تیسرا ہو جائے گا رزمیہ، اور چوتھا ہو جائے گا دینوی منزل، اور 5واں جو ہے ٹکسالی ہو جائے گا آپ کا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے ہمارا اے اور سی جو ہے رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ اور گریسن کے مطابق مغربی ہندی کی 5 بولیاں وہ کھڑی بولی اور ہریانوی، برج بھاشا، قنوجی اور بندیلی ہے۔ گریسن کے مطابق جو 5 بولیاں ہیں کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا اور قنوجی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔
जी, तो ब्रिज भाषा बुंदेली कन्नौजी और आपका हो जाएगा खड़ी बोली हरियाणवी। ग्रेडसन ने जो मगरबी हिंदी की 5 बोलियां बताई हैं वो वही यही है, ब्रिज भाषा बुंदेली कन्नौजी खड़ी बोली हरियाणवी। खड़ी बोली और हरियाणवी जो है ये जो है किसका लहजा रखती है, तो ये अ का लहजा रखती है। ब्रिज भाषा बुंदेली कन्नौजी जो है ये ऊ का लहजा रखती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 है, झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात की निशानदेही कीजिए। ये पहला बयान है, रज़मिया मंजिल को अदबी मंजिल कहा जाता है। दूसरा, वस्ती हिंद आर्याई के पहले दौर में पाली आवाम की मकबूल ज़बान रही है जिसमें जैन मत और बुद्ध मत की तालीमात मिलती हैं। तीसरा है, प्राकृत के मानी फितरी ज़बान के हैं। और चौथा है, अपभ्रंश के मानी बिगड़ी ज़बान के हैं। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब होगा हमारा ए, बी, सी और डी, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रज़मिया मंजिल को अदबी मंजिल कहा जाता है, ये बात दुरुस्त है जो है। रज़मिया मंजिल को अदबी मंजिल कहा जाता है। और वस्ती हिंद आर्याई के पहले दौर में पाली आवाम की मकबूल ज़बान रही है जिसमें जैन मत और बुद्ध मत की तालीमात भी मिलती थी। और प्राकृत के मानी जो हैं फितरी ज़बान के हैं और अपभ्रंश के मानी बिगड़ी ज़बान के हैं। सभी जो हैं सही हैं। तीसरा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में 2 बयानात सही हैं और 2 गलत। 2 सही बयान की निशानदेही कीजिए दोस्तों। पहला बयान है हमारा, शूरशीनी प्राकृत मथुरा में बोली जाती थी जो संस्कृत के बाद आला तबके में सबसे ज़्यादा मकबूल थी। और दूसरा, आला तबके को लोग पाली बोलते थे। तीसरा है, पाली को जदीद मागधी भी कहा जाता है। और चौथा है, पिशाची कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। जी, तो इस सवाल का सही जवाब होगा हमारा पहला, शूरशीनी प्राकृत मथुरा में बोली जाती थी जो संस्कृत के बाद आला तबके में सबसे ज़्यादा मकबूल थी। ये 2 दुरुस्त है। और पिशाची जो है कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। पाली को कदीम मागधी भी कहा जाता है, जदीद मागधी नहीं कहा जाता है दोस्तों। पाली को क्या कहा जाता है, तो कदीम मागधी भी कहा जाता है, ज़रूर याद रखेंगे। और पिशाची जो है कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। और शूरशीनी प्राकृत में मथुरा में बोली जाती थी जो संस्कृत के बाद आला तबके में सबसे ज़्यादा मकबूल है। और यहाँ क्या होगा, आला तबके के लोग पाली बोलते थे तो आला तबके के लोग जो है संस्कृत बोलते थे। तो इस एतबार से यहाँ बी और सी गलत हो जाएगा, ए और डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तीसरे में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात की निशानदेही कीजिए। पहला बयान है दोस्तों, प्राचीन अपभ्रंश गुजरात में राइज थी। और दूसरा है, मगधी मशरक़ी हिंदुस्तानियों को बोली थी जिसे आर्या हक़ारत की निगाह से देखते थे। और तीसरा है, उर्दू मगधी जो अवध और गौतम बुद्ध और महावीर जैन की प्राकृत थी, मगरबी हिंदुस्तानी उसे प्राच्या कहा करते थे। और चौथा है, महाराष्ट्रीय प्राकृत को मिसाली प्राकृत होने का शर्फ हासिल है। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब जो है हमारा हो जाएगा बी, सी और डी। मगधी जो है मशरक़ी हिंदुस्तानियों की बोली थी। मगधी जो है ये मशरक़ी हिंदुस्तानियों की बोली थी जिसे आर्या हक़ारत की निगाह से देखते थे। और उर्दू अर्ध मगधी जो है दोस्तों, अर्ध मगधी जो अवध और गौतम बुद्ध और महावीर जैन की प्राकृत थी। मगरबी हिंदुस्तानी उसे प्राच्या कहकर कहते थे। मगरबी हिंदुस्तानी जो है उसे प्राच्या कहते थे। और महाराष्ट्रीय प्राकृत को मिसाली प्राकृत होने का शर्फ हासिल है। प्राचीन अपभ्रंश गुजरात में राइज थी, तो प्राचीन अपभ्रंश जो है गुजरात में नहीं सिंध में राइज थी। प्राचीन अपभ्रंश जो है गुजरात में नहीं कहाँ राइज थी, तो याद रखेंगे दोस्तों सिंध में राइज थी। और मौजूदा सिंधी जो है इसी से निकली है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13 है, झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जी दोस्तों, तो खड़ी बोली राजस्थानी पंजाबी गुजराती और आसामी बंगाली उड़िया बिहारी ये दोनों दुरुस्त हो जाएगा। खड़ी बोली राजस्थानी पंजाबी गुजराती पहाड़ी ये शूरशीनी अपभ्रंश की 4 बोलियां हैं। खड़ी बोली राजस्थानी पंजाबी गुजराती शूरशीनी अपभ्रंश की 4 बोलियों में से ये आता है।
اور آسامی بنگالی اڑیا بہاری جو ہے، آسامی بنگالی اڑیا بہاری یہ مشرقی ہندوستان کی بولیاں ہیں۔ گجرات کھڑی بولی راجستھانی پنجابی گجراتی کیا ہے؟ تو شورشینی اپبھرنش کی 4 بولیوں میں سے ہیں یہ۔ آسامی بنگالی اڑیا بہاری یہ کیا ہے؟ تو یہ مشرقی ہندوستان کی بولیاں ہیں۔ اس کے علاوہ سی اور ڈی میں آپ دیکھیے گا تو مکس دیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ہمارا پہلا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مشرقی ہندی کی کتنی بولیاں ہیں دوستو؟ تو مشرقی ہندی کی بولیاں ہو جائیں گی 8۔ مشرقی ہندی کی جو ہے 8 بولیاں ہیں۔ مشرقی ہندی کی جو ہے مشرقی ہندی کی 8 بولیاں نہیں ہونا چاہیے تھا، 3 ہونا چاہیے تھا۔ مشرقی ہندی کی 3 بولیاں ہیں، 8 نہیں ہوگا دوستو، 3 ہوگا۔ اودھی، بگیلی اور چھتیس گڑھی۔ مشرقی ہندی کی 3 بولیاں ہیں، اودھی، بگیلی اور چھتیس گڑھی۔ یاد رکھیں گے مشرقی ہندی کی 3 بولیاں اودھی، بگیلی اور چھتیس گڑھی ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 15 کی طرف۔ پراکرت کے بڑے عالم مارکنڈے نے اپبھرنش کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ یہ دوستو تو پراکرت کے بڑے عالم مارکنڈے نے اپبھرنش کی جو ہے ٹوٹل 3 جو ہے قسمیں بتائی ہیں۔ پراکرت کے بڑے عالم ہیں مارکنڈے، انہوں نے جو ہے اپبھرنش کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ آپ کا ہو جائے گا پہلا ناگر اپبھرنش، دوسرا ہو جائے گا آپ کا پراچڑ اپبھرنش، اور تیسرا آپ کا اپ ناگر اپبھرنش ہو جائے گا۔ اپ ناگر، پراکرت کے بڑے عالم مارکنڈے نے اپبھرنش کی 3 قسمیں بتائیں، جو پہلا ہے ناگر اور دوسرا ہے پراچڑ اور تیسرا اپ ناگر اپبھرنش۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ ماہرین لسانیات نے ادبی پراکرتوں کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا ہے؟ تو ماہرین لسانیات نے ادبی پراکرتوں کو 5 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ مہاراشٹری، شورشینی، مگدھی، اردھ مگدھی اور پشاچی۔ ماہرین لسانیات نے ادبی پراکرتوں کو دوستو 5 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ کا ہو جائے گا پہلا مہاراشٹری، اور دوسرا ہو جائے گا شورشینی، اور تیسرا ہو جائے گا مگدھی، اور چوتھا ہو جائے گا اردھ مگدھی، اور 5واں ہو جائے گا پشاچی۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ متھرا میں بولی جانے والی شورشینی اپبھرنش میں کتنی بولیاں شامل ہیں؟ تو متھرا میں بولی جانے والی شورشینی اپبھرنش جو ہیں وہ 4 ہیں۔ یاد رکھیں گے متھرا میں بولی جانے والی شورشینی اپبھرنش میں جو ہے 4 بولیاں شامل ہیں، اور وہ کتنے ہیں آپ مجھے کون کون سے ہیں آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں گے۔ بڑھتے ہیں جب تک اگلے سوال کی طرف۔ ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو پہچان کر نشان زد کیجیے۔ پہلا بیان ہے لہندہ مغربی پنجاب کی زبان ہے۔ دوسرا ہے مراٹھی جو جنوبی ہندوستان کی جدید آریائی زبان ہے، اسے شاعری اور موسیقی کی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے پہلی پراکرت کے ادبی شکل کو پالی کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا ہے برج بھاشا کو مغربی ہندی کی نمائندہ بولی اور شورشینی اپبھرنش کی سچی جانشین کہا جاتا ہے۔ جی دوستو تو سوال نمبر 18 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی کہ سبھی آپشن کریکٹ ہیں، اے، بی، سی اور ڈی۔ لہندہ مغربی پنجاب کی زبان تھی۔ مراٹھی جو جنوبی ہندوستان کی جدید آریائی زبان ہے، اسے شاعری اور موسیقی کی زبان بھی کہا جاتا ہے مراٹھی کو۔ پہلی پراکرت کے ادبی شکل کو پالی کہا جاتا ہے، اور برج بھاشا کو مغربی ہندی کی نمائندہ بولی اور شورشینی اپبھرنش کی سچی جانشین کہا جاتا ہے برج بھاشا کو۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور درست بیانات کو نشان زد کیجیے۔ سوال نمبر 19 ہے، ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور درست بیانات کو نشان زد کیجیے۔ پہلا بیان ہے سنسکرت پر لگائی گئی پابندیوں کے نتیجے میں وجود میں آنے والی زبان کو اپبھرنش کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے وسطی ہند آریائی کے دور میں عوام کی بولی کے ادبی روپ کو پراکرت کہتے ہیں۔ تیسرا ہے پراکرتوں کے ادبی شکل اختیار کر لینے کے بعد عوام کی بول چال کی زبان کو اپبھرنش کہتے ہیں۔ اور چوتھا ہے پراکرتوں میں سب سے پہلے شورشینی میں قواعد ترتیب دیے گئے ہیں۔ جی ساتھیو تو سوال نمبر 19 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا صرف سی،
प्राकृतों के अदबी शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद आवाम की बोल चाल की ज़बान को अपभ्रंश कहा जाता है और संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में जो है वजूद में आने वाली ज़बान को प्राकृत कहते हैं, अपभ्रंश नहीं कहते हैं। संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली ज़बान को क्या कहते हैं? तो प्राकृत कहते हैं। ज़रूर याद रखें दोस्तों। और वस्ती हिंद आर्याई के दौर में आवाम की बोली के अदबी रूप को प्राकृत नहीं कहते हैं बल्कि पाली कहते हैं। यहाँ पाली हो जाएगा। और प्राकृतों में सबसे पहले शोरशीनी में जो है दोस्तों महाराष्ट्री में कवायद तरतीब दिए गए हैं। प्राकृतों में सबसे पहले शोरशीनी में कवायद तरतीब नहीं दिए गए हैं दोस्तों। प्राकृतों में सबसे पहले जो है महाराष्ट्री में कवायद तरतीब की है, महाराष्ट्री होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में से कौन सा जुमरा दुरुस्त है? जी, शोरशीनी, मगधी, अर्ध मगधी और पिशाची। सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। माहिरीन लिसानियत ने अदबी प्राकृतों को 5 अदवार में तकसीम किया है। शोरशीनी, मगधी, अर्ध मगधी, पिशाची और महाराष्ट्री। एक यहाँ और हो जाएगा तो महाराष्ट्री हो जाएगा। तो याद रखेंगे माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को 5 अदवार में तकसीम किया है। शोरशीनी, मगधी, अर्ध मगधी, पिशाची और महाराष्ट्री। बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को कितनी किस्मों में तकसीम किया है? तो माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को जो है 5 किस्मों में तकसीम किया है। याद रखेंगे माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को 5 किस्मों में तकसीम किया है। महाराष्ट्री, शोरशीनी, मगधी, अर्ध मगधी और पिशाची ऊपर हम लोगों ने जिक्र किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। पहला है हिंद यूरोपी, हिंद आर्याई, शोरशीनी, खड़ी बोली। तीसरा तुर्की, उर्दू, लश्कर। और तीसरा अरबी, उर्दू, अर्दगान, फ़ौजी। और डी में है हिंद यूरोपी, हिंद आर्याई, मगधी, खड़ी बोली। जी, तो इस सवाल का सही जवाब होगा हमारा ए और बी। हिंद यूरोपी, हिंद आर्याई, शोरशीनी, खड़ी बोली, तुर्की, उर्दू और लश्कर। ए और बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जदीद हिंद आर्याई का ज़माना कब से कब तक है? जी दोस्तों, तो जदीद हिंद आर्याई का ज़माना जो है वो 1000 ईस्वी से ताहाल है। जदीद हिंद आर्याई का ज़माना जो है 1000 ईस्वी से ताहाल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। खड़ी बोली से मुताल्लिक़ दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को निशानज़द कीजिए। पहला दोस्तों, खड़ी बोली में मुशद्दद अल्फाज का इस्तेमाल बहुत कम होता है। और दूसरा है खड़ी बोली में माकूसी मुसम्मते डा का कसरत से इस्तेमाल मिलता है। और तीसरा है खड़ी बोली में ने का इस्तेमाल फ़ाइली और मफ़ऊली दोनों हालतों में होता है। और चौथा है खड़ी बोली में तेरा मेरा की जगह तुझ मुझ का इस्तेमाल होता है। जी, तो सवाल नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, सी और डी। खड़ी बोली में माकूसी मुसम्मते का ड का कसरत से इस्तेमाल मिलता है। खड़ी बोली में ने का इस्तेमाल और फ़ाइली और मफ़ऊली दोनों हालतों में मिलता है। और खड़ी बोली में तेरा मेरा की जगह जो है दोस्तों तुझ मुझ का इस्तेमाल किया जाता है। खड़ी बोली में मुशद्दद अल्फाज का इस्तेमाल बहुत कम होता है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि खड़ी बोली में मुशद्दद अल्फाज जो है बहुत होता है, कम नहीं होता है। तो इस एतबार से यहाँ ये गलत होगा, ज़्यादा होता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। पैदाइश के एतबार से ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। ये तो पैदाइश के एतबार से 2 सही ज़ुमरे हमारे हो जाएंगे बी और सी।
محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو دہلی میں، اس کے بعد جو ہے محمود شیرانی صاحب کی پیدائش ہو جائے گا آپ کو 1880 عیسوی کو ٹونک راجستھان میں۔ پھر سید سلیمان ندوی صاحب کا پیدائش آپ کا ہو جائے گا 1884 عیسوی کو۔ 1884 عیسوی کو جو ہے ڈسنا بہار میں ہو جائے گا۔ تو بی والا آپ کا جو زمرہ ہے محمد حسین آزاد 1830، اور محمود شیرانی جو ہے ہو جائے گا آپ کا 1880، اور سید سلیمان ندوی 1884۔ اب یہاں سی میں دیکھیے گا نصیر الدین ہاشمی، تو نصیر الدین ہاشمی کی پیدائش 1895 عیسوی کو ہی ہے۔ شوکت سبزواری صاحب کی پیدائش 1908 عیسوی کو ہی ہے، اور مسعود حسین خان کی پیدائش 1919 عیسوی کو ہی ہے قائم گنج فرخ آباد میں۔ تو اس اعتبار سے یہاں سی ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ نصیر الدین ہاشمی 1895، شوکت سبزواری 1908، اور مسعود حسین خان 1919۔ اب بات کریں ان سبھی کی وفات کی، تو محمد حسین آزاد کی پیدائش لاہور میں 1910 عیسوی کو یہ دوستوں، اور محمود شیرانی صاحب کی وفات جو ہے 1946 عیسوی کو ہی ہے، اور سید سلیمان ندوی صاحب کی وفات جو ہے 1953 عیسوی کو کراچی میں ہوئی ہے، اور نصیر الدین ہاشمی صاحب کا وفات جو ہے 1964 عیسوی میں، 1964 عیسوی میں جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے نصیر الدین ہاشمی کا، اور شوکت سبزواری صاحب کا انتقال جو ہے 1973 عیسوی میں، اور مسعود حسین خان کا ہو جائے گا 2010۔ بڑھتے ہیں دوستوں سوال نمبر 26 کی طرف۔ اردو کی جائے پیدائش کے بارے میں نظریے کے اعتبار سے صاحب نظریے کا نام جوڑیے۔ جی دوستو، تو پنجاب میں اردو ہو جائے گا محمود شیرانی، دو آبائے گنگ و جمن ہو جائے گا آپ کا سید سلیمان ندوی، اور دہلی اور اس کے گرد و نواح مسعود حسین خان، سندھ ہو جائے گا شوکت سبزواری۔ تیسرا ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو، پنجاب میں اردو محمود شیرانی ہو جائے گا، اور دو آبائے گنگ و جمن ہو جائے گا آپ کا، دو آبائے گنگ و جمن، ایک سیکنڈ، دو آبائے گنگ و جمن شوکت سبزواری ہوگا، پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا دوستو۔ تیسرا اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا جو ہے پنجاب میں اردو آپ کا ہو جائے گا محمود شیرانی، اور دو آبائے گنگ و جمن شوکت سبزواری ہوگا، دہلی اور اس کے گرد و نواح ہو جائے گا آپ کا مسعود حسین خان، اور سندھ ہو جائے گا سید سلیمان ندوی۔ یہ صحیح ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اردو کی جائے پیدائش سے متعلق ذیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی، اڑیسہ سہیل بخاری ہو جائے گا، سندھ والا سید سلیمان ندوی تھا، اور محمود شیرانی والا پنجاب تھا، دہلی نہیں تھا، تو اس اعتبار سے یہاں اے اور بی غلط ہو جائے گا دوستو۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کے، تیسرا اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا، سوری تیسرا نہیں ہوگا، چوتھا ہوگا اس کا رائٹ آپشن، سی اور ڈی، معاف کیجیے گا دوستو، اور چوتھا اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا سی اور ڈی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ درج ذیل بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے سید سلیمان ندوی نے اردو کا ابتدائی سرچشمہ برج بھاشا کو قرار دیا ہے، اور دوسرا ہے شوکت سبزواری کا نظریہ ہے کہ اردو پالی سے نکلی ہے، اور تیسرا ہے سنیتی کمار چٹرجی جی کا ماننا ہے کہ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں تاخیر ہو جاتی۔ یہ ماننا ہے سنیتی کمار چٹرجی کا۔ اور ڈی میں ہے کہ مسعود حسین خان نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اردو کھڑی بولی اور ہریانوی کی آمیزش سے نکلی ہے۔ بتائیں کہ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 28 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا بی، سی اور ڈی۔ یہ تو درست ہے، شوکت سبزواری کا نظریہ ہے کہ اردو پالی سے نکلی ہے۔ شوکت سبزواری کا نظریہ دوستو اردو پالی سے نکلی ہے، اور سنیتی کمار چٹرجی کا ماننا درست ہے کہ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہو جاتی۔ اور مسعود حسین خان نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اردو کھڑی بولی اور ہریانی کی آمیزش سے نکلی ہے۔ بی اور بی، سی، ڈی ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ اور یہاں سید سلیمان ندوی نے اردو کا ابتدائی سرچشمہ برج بھاشا کو قرار دیا ہے،
تو سید سلیمان ندوی نے نہیں بلکہ محمد حسین آزاد نے دوستو محمد حسین آزاد نے اردو کا ابتدائی سرچشمہ جو ہے برج بھاشا کو قرار دیا ہے، اور سید سلیمان ندوی نے اردو زبان کا آغاز کا سہرا جو ہے سندھ کے سر باندھا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تجزیل بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے، رجب علی بیگ سرور نے لکھا ہے کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا۔ اور یہاں دوسرا بیان ہے، گیان چند جین نے مگدی کو اردو کی اصل قرار دیا ہے۔ تیسرا ہے، مولوی عبدالحق کا ماننا ہے کہ اہل ملک اور صوفیاء کرام کے میل اور ارتباط سے اردو پیدا ہوئی۔ اور چوتھا ہے، ماہرین لسانیات نے اپبھرنشوں کو ہند آریائی زبانوں کے عہد وسطیٰ اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے۔ یہ سوال نمبر 29 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا سی اور ڈی، پہلا اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ مولوی عبدالحق کا ماننا ہے کہ اہل ملک اور صوفیاء کرام کے میل اور ارتباط سے اردو پیدا ہوئی، اور ماہرین لسانیات نے اپبھرنشوں کو ہند آریائی زبانوں کے عہد وسطیٰ اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے۔ اور رجب علی بیگ سرور نے لکھا ہے، یہ غلط ہے، بلکہ میر امن کے مطابق جو ہے اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں فروغ پایا۔ اور یہاں دیا گیان چند جین نے مگدی کو اردو کی اصل قرار دیا، تو گیان چند جین نہیں ہوگا، یہاں اختر ارینوی کر لیجئے گا تو اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ گیان چند جین نے نہیں بلکہ اختر ارینوی نے جو ہے مگدی کو اردو کی اصل قرار دیا ہے۔ اور رجب علی بیگ نہیں، میر امن صاحب نے لکھا ہے کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا۔ بات کریں میر امن کی پیدائش اور وفات کی دوستو، تو میر امن صاحب کی پیدائش جو ہے 1732 عیسوی کو یہ دوستو دہلی میں، اور وفات 1808 عیسوی کو یہ کلکتہ میں۔ اور گیان چند جین کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو گیان صاحب کی پیدائش 1923 عیسوی کو بجنور میں، اور وفات جو ہے 2007 عیسوی کو کیلیفورنیا میں۔ مولوی عبدالحق کی پیدائش 1870 عیسوی کو یہ ہے میرٹھ میں، اور وفات 1961 عیسوی میں جو ہے کراچی میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ تجزیل بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے دوستو، انشاء اللہ خان انشاء اردو کے عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل ہونے کے قائل ہیں۔ اور دوسرا، امام بخش صاحبائی نے اردو کو شاہ جہان آباد میں فارسی اور ہندی کے خلا ملا سے مروج ہونے والے بولی قرار دیا ہے۔ اور تیسرا، محی الدین قادری زور کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنشوں سے ہوئی ہے، یہ محی الدین قادری زور کا ماننا ہے۔ اور ڈی میں ہے، محمد شیرانی اردو پر ہریانوی کے اثرات کے قائل ہیں۔ جی اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی ساتھی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا بی نہیں ہوگا، اے بی، ہاں بی ہو جائے گا، اے بی اور سی۔ انشاء اللہ خان انشاء اردو کے عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل ہونے کے قائل ہیں، اور امام بخش صاحبائی نے اردو کو شاہ جہان آباد میں فارسی اور ہندی کے خلا ملا سے مروج ہونے والی بولی قرار دیا ہے۔ اور محی الدین قادری زور کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے جدید زبانوں کی پیدائش پراکرت سے نہیں بلکہ اپبھرنش سے ہوئی ہے، بقول محی الدین قادری۔ اور محمود شیرانی نے اردو پر ہریانوی کے اثرات کے قائل ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا، محمود شیرانی نہیں ہوگا بلکہ محی الدین قادری زور جو ہے اردو پر ہریانوی کے اثرات کے قائل ہیں۔ اس سوال کا صحیح جواب ہمارا دوسرا ہوگا، اے بی اور سی۔ یہاں محمود شیرانی دیا ہے دوستو، تو یہاں محمود شیرانی نہیں ہوگا، محی الدین قادری زور جو ہیں اردو پر ہریانوی کے اثرات کے قائل ہیں۔ بات کریں محی الدین قادری زور صاحب کی، تو قادری صاحب کی پیدائش جو ہے 1905 عیسوی کو ہوئی ہے حیدرآباد میں، اور وفات 1962 عیسوی کو کشمیر میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 31 ہے، زبان کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو کیا کہتے ہیں؟ تو زبان کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو کہتے ہیں لسانیات۔ سوال نمبر 32 دیکھیں گے، آوازوں یا اصوات کے مجموعے اور ترتیب کا نام کیا ہے؟ جی تو آوازوں یا اصوات کے مجموعے کو کہتے ہیں زبان، ترتیب کا نام جو ہے زبان ہے۔ آوازوں یا اصوات کے مجموعے اور ترتیب جو ہے کا نام جو ہے زبان ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 33 کی طرف۔ لسانیات کی کس شاخ میں کسی زبان کی آوازوں کے مخارج کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟
جی تو وہ ہو جائے گا صوتیات. لسانیات کے صوتیات میں جو ہے شاخ صوتیات میں کسی زبان کی آوازوں کے مخارج کا مطالعہ کیا جاتا ہے. بڑھتے ہیں سوال نمبر 34 کی طرف. صوتیات کی کتنی شاخیں ہیں دوستو؟ صوتیات کی کتنی شاخیں ہیں تو یاد رکھیں گے صوتیات کی جو ہے 3 شاخیں ہیں. صوتیات کی 3 شاخیں ہیں. کون کون ہیں؟ تو آپ کا ہو جائے گا تلفظی، اور دوسرا ہو جائے گا سمعیاتی، اور تیسرا ہو جائے گا سماعی. چلے جی سوال نمبر 35 دیکھیے گا. ذیل میں کسی صوتیات کے مطابق صوتیات کے مطالعے میں شامل نہیں کیا جاتا. ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے. جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا صرفی اعمال. صوتیات کے مطالعے میں جو ہے تلفظ کار، مقام تلفظ اور طرف تلفظ کو شامل کیا جاتا ہے، لیکن صرفی اعمال کو نہیں کیا جاتا ہے. صوتیات کی 3 شاخیں کون کون سے ہیں؟ تلفظی، سمعیاتی اور سماعی. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 36 سے دوستو ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا زبان نچلا ہونٹ تلفظ کار، بندشی، انفی اور صفیری ہو جائے گا طرز تلفظ. اے اور ڈی چوتھا میں ہے، چوتھا آپشن ہمارا رائٹ ہو جائے گا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جن آوازوں کی ادائیگی میں منہ کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آتی وہ کیا کہلاتی ہیں؟ جی تو وہ کہلاتی ہیں مصوتہ. جن آوازوں کی ادائیگی میں منہ کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے وہ مصوتہ کہلاتی ہیں. بڑھتے ہیں سوال نمبر 38 کی طرف. اردو میں صفیری آوازوں کی تعداد کل کتنی ہے دوستو؟ تو اردو میں صفیری آوازوں کی کل تعداد جو ہے وہ ہے آپ کا 9. اردو میں صفیری آوازوں کی کل تعداد 9 ہیں. بڑھتے ہیں سوال نمبر 39 کی طرف. جن آوازوں کی ادائیگی میں منہ داہنی جوف سے باہر آتی ہوا میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو انہیں کہا جاتا ہے دوستو مصمتہ. چلے جی دوستو سوال نمبر 40 دیکھیے گا. مصوتوں اور مصمتوں کو مجموعی طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ مصوتوں اور مصمتوں کو مجموعی طور پر جو ہے کہا جاتا ہے صوتیہ. مصوتوں اور مصمتوں کو مجموعی طور پر صوتیہ کہا جاتا ہے. بڑھتے ہیں سوال نمبر 41 کی طرف. ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور درست بیانات کی نشاندہی کیجیے. پہلا بیان ہے صوتیات انسانی آوازوں کا سائنسی مطالعہ ہے. دوسرا ہے صوتیات میں حرف کے بجائے صوت اور لفظ کے بجائے مجموعہ اصوات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اور تیسرا اردو میں رے جو ہے ارتعاشی مصمتہ ہے. اور چوتھا ہے اردو میں یہ اور واو نیم مصمتیں ہیں. جی ساتھیو تو سوال نمبر 41 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا اے بی سی اور ڈی. اے بی سی اور ڈی سبھی جو ہے اس کے رائٹ آپشن ہو جائیں گے. صوتیات انسانی آوازوں کا سائنسی مطالعہ ہے، بالکل درست ہے. اور صوتیات میں حرف کے بجائے صوت اور لفظ کے بجائے مجموعہ اصوات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اور اردو میں رے جو ہے وہ ارتعاشی مصمتہ ہے، اور اردو میں یہ اور واو جو ہے نیم مصمتیں ہیں. بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 42 کی طرف. جیسے مصمتہ کا ایک نام صحیح بھی ہے اسی طرح مصوتہ کا نام کیا ہے؟ جی تو علت. جیسے مصمتہ کا ایک نام صحیح ہے اسی طرح مصوتہ کا نام علت ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. یو جی سی میں کتنے صوت رکن ہیں؟ تو یو جی سی 3. دوسرا اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. آگ کا دریا میں کتنے صوت رکن ہیں؟ آگ کا دریا، جی آپ اندازہ لگا لیں کتنے آ رہے ہیں. جی آگ کا دریا 4. دوسرا اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا.
بڑھتے ہیں سوال نمبر 45 کی طرف۔ اردو میں کتنی حکاری آوازیں ہیں؟ جی تو اردو میں ٹوٹل جو ہے حکاری آوازیں جو ہیں وہ 11 ہیں۔ سوال نمبر 46 دیکھیے گا، ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے فونیمیات میں سب سے چھوٹی اکائی فونیم ہے، اور دوسرا بیان ہے جس میں کسی زبان کے امتیازی آوازوں کا مطالعہ کیا جائے اسے فونیمیات کہا جاتا ہے، اور سی میں دیا گیا بیان معرفیمیات میں سب سے چھوٹی اکائی معرفیم یا صرفیہ ہے، اور ڈی میں ہے سادہ آوازوں کو تحریری علامات یا شکل میں لانے کو حرف کہتے ہیں۔ جی ساتھیوں، تو سوال نمبر 46 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی کہ سبھی جو ہیں درست ہیں، اے بی سی اور ڈی۔ ایک دفعہ اور دیکھ لیتے ہیں تاکہ اچھے سے ذہن میں آ جائے۔ جیسے فونیمیات میں سب سے چھوٹی اکائی کو فونیم کہتے ہیں، اور جس میں کسی زبان کے امتیازی آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اسے فونیمیات کہا جاتا ہے، اور معرفیمیات میں سب سے چھوٹی اکائی معرفیم یا صرفیہ ہوتا ہے، اور سادہ آوازوں کو تحریری علامات یا شکل میں لانے کو حرف کہتے ہیں۔ تیسرا ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اردو میں کتنی معکوسی آوازیں ہیں؟ جی ساتھیو، تو اردو میں جو ہیں ٹوٹل 6 معکوسی آوازیں ہیں۔ اردو میں ٹوٹل 6 معکوسی آوازیں، 3 حکاری ہیں اور 3 غیر حکاری۔ ضرور یاد رکھیں گے، اردو میں ٹوٹل جو ہے معکوسی آوازیں 6 ہیں، 3 حکاری ہے اور 3 غیر حکاری۔ 3 جو ہے غیر حکاری جو ہے وہ ٹی، ڈال اور ڈے ہے، اور حکاری معکوسی آوازیں جو ہیں ڈال دو چشمی ہے ڈھ، اور ٹی دو چشمی ٹھ، اور ڈال دو چشمی ڈھ، اور ڈے دو چشمی ڈھ۔ تو یہ ہمارا حکاری ہو جائے گا، اور ٹی ڈال ڈے والا جو ہے یہ غیر حکاری ہو جائے گا۔ چلے جی، سوال نمبر 48 دیکھیے گا، ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو پہچان کر نشان زد کیجیے۔ پہلا بیان ہے وہ ہے چھوٹی ہے، وہ ہے جو لکھی جائے لیکن پڑھی نہ جائے ہائے ملفوظی کہلاتی ہے۔ دوسرا ہے ایک سے زیادہ ملی ہوئی آوازوں کی تحریری علامتیں الفاظ کہلاتی ہیں۔ تیسرا ہے حرف کے مجموعے کو ابجد کہتے ہیں، اور ڈی میں ہے وہ ہے جو لکھی جائے اور پڑھی بھی جائے ہائے مختفی کہلاتی ہے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا بی اور سی۔ ایک سے زیادہ ملی ہوئی آوازوں کی تحریری علامتیں الفاظ کہلاتی ہیں اور حرف کے مجموعے کو ابجد کہتے ہیں۔ یہاں جو دیا گیا ہے وہ ہا جو لکھی جائے لیکن پڑھی نہ جائے ہائے ملفوظی کہلاتی ہے، تو یہ گڑبڑ ہے کہ وہ ہا جو لکھی جائے لیکن پڑھی نہ جائے وہ جو ہے مختفی کہلاتی ہے۔ وہ ہا جو لکھی جائے لیکن پڑھی نہ جائے جو ہے وہ ملفوظی نہیں مختفی کہلاتی ہے۔ کیا ہو جائے گا دوستو؟ تو مختفی۔ وہ ہا جو لکھی جائے پڑھی نہ جائے، وہ ہا جو لکھا جائے اور جسے نہیں پڑھا جاتا ہے وہ ہمارا مختفی کہلاتا ہے، اور وہ ہا جو لکھی بھی جائے اور پڑھی بھی جائے تو وہ ہمارا ملفوظی کہلاتا ہے۔ اوپر والا نیچے آ جائے گا، نیچے والا اوپر چلا جائے گا۔ چلے جی دوستو، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ لسانیات کی کس شاخ میں اس بات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی زبان میں الفاظ کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے اور اس زبان کے الفاظ آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح رشتہ رکھتے ہیں؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا صرفیات۔ لسانیات کے جو ہے صرفیات میں جو ہے اس بات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی زبان میں الفاظ کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے اور اس زبان کے الفاظ آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح رشتہ رکھتے ہیں، وہ ہے ہمارا صرفیات۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 50 کی طرف۔ ذیل میں کس کا تعلق صرفیات سے نہیں ہے؟ جی دوستو، تو صرفیات سے نہیں ہے تو وہ ہو جائے گا ترکیب۔ باقی صرفی اعمال تعلیقیت اور تکرار ہے اور ترتیب نہیں ہوگا۔ صرفیات سے جو ہے وہ کون کون سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے داخلی، تبدیلی، سفر ترمیم، اشتقاق اور تصریف کا تعلق بھی جو ہے صرفیات سے ہے، لاحقہ، سابقہ اور وسطیہ۔
چلے جی دوستو، سوال نمبر 51 دیکھیے گا، ذیل میں کس کا شمار صرفیات کے مطالعے کے تحت نہیں کیا جاتا ہے؟ ابھی ہم لوگوں نے سارے صرفیات کا ذکر کیا ہے، تو آپ بتائیں یہاں۔ جی تو جزء متصل کا نہیں ہے، اس کے علاوہ صرف ترمیم ابھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا، اشتقاق بھی دیکھا تھا، تعریف بھی دیکھا تھا، جزء متصل نہیں ہوگا۔ کچھ سوالات اور بچے ہیں اس کلاس میں، تو کر لیتے ہیں۔ آج جو ہے ہمارا یونٹ 1 یعنی تاریخ زبان اردو آج ختم ہو جائے گا، کل سے ہم لوگ دوسرا یونٹ میں شروع کریں گے۔ چلے جی، اب سوال نمبر 52 دیکھیے گا، لسانیات کی کس شاخ میں کسی زبان کی جملوں کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے قاعدوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ جی تو وہ ہو جائے گا ہمارا نحویات۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 53 کی طرف۔ ذیل میں نحویات سے متعلق 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، تو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو نحویات سے متعلق 2 صحیح زمرے ہمارا ہو جائے گا، پہلا جز ترکیب جزو متصل، اور آپ کا ہو جائے گا شمول کار مشمول آزاد فقرہ۔ اس کے لیے یہاں آپ دیکھیے گا بی اور سی میں، تو یہ صرفیات سے متعلق ہے۔ چلے جی دوستو، سوال نمبر 54 دیکھیے گا، لسانیات کی کس شاخ میں کسی زبان کے الفاظ اور جملوں کے مفہوم کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، اسے میرے خیال سے UGC میں جو ہے کثیر تعداد میں جو ہے اسے سوال بنا ہے۔ جی تو اس سوال نمبر 54 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا معنیات۔ معنیات میں جو ہے اس زبان کے الفاظ اور جملوں کے مفہوم کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 55 کی طرف بڑھتے ہیں۔ معنیات کے تعلق سے ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو، تو 2 صحیح زمرہ ہمارا ہو جائے گا دوستو تصور، تخالف، ترادف، ہم آہنگی، اور آپ کا ہو جائے گا محاورہ، انتخابی پسند اور انتخابی پابندی۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 56 کی طرف۔ تیسرا ہمارا رائٹ آپشن ہوگا، ذیل میں دیے گئے حرف تہجی کی تعداد کے اعتبار سے صاحب قول کا نام جوڑیے۔ جی ساتھی، بہت ہی اچھا سوال ہے، سبھی لوگ اس کے آنسر دینے کی کوشش کریں۔ جی تو انشاءاللہ خان انشاء کا ہو جائے گا ساتھیوں 85، پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی کا 47، مولوی عبدالحق صاحب کا ہو جائے گا 50، اور جدید تحقیق نے 36 بتایا ہے۔ بڑھتے ہیں، دوسرا اس کا رائٹ آپشن ہوگا دوستوں سوال نمبر 56 کا۔ سوال نمبر 57 دیکھیے گا، اردو زبان کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے؟ جی ساتھی، تو اردو زبان جو ہے وہ عربی اور فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ سوال نمبر 58 دیکھیے گا، اردو میں کس طرح کی آوازوں کی تعداد زیادہ ہے؟ جی تو ہندی نژاد یعنی ہند آریائی سے جو ہے ماخذ ہے، یعنی تعلق رکھنے والی ہے ہندی نژاد۔ سوال نمبر 58 کا صحیح جواب ہمارا چوتھا ہوگا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 59 کی طرف، اردو کی تمام ضمیریں کن زبانوں سے ماخوذ ہیں؟ اردو کی تمام ضمیریں کن زبانوں سے ماخوذ ہیں؟ جی تو اردو کی تمام ضمیریں جو ہیں وہ سنسکرت اور پراکرت سے ماخوذ ہیں۔ اردو کی تمام ضمیریں جو ہیں دوستو سنسکرت اور پراکرت سے ماخوذ ہیں۔ چوتھا اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 60 دیکھیے گا دوستو، اردو کے بنیادی حروف یا بنیادی ترسیموں کی تعداد کتنی ہیں؟ جی ساتھیو، تو 18 ہے۔ اردو کے بنیادی حروف یا بنیادی ترسیموں کی تعداد جو ہے 18 ہیں۔ تیسرا اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 61 دیکھیے گا دوستو، زال، زو، سے، صاد، حیز اور تو زائد حروف ہیں، صوتی نقطۂ نظر سے یہ سب مردہ لاشیں ہیں جنہیں اردو رسم الخط اٹھائے ہوئے ہے، صرف اس لیے کہ ہمارا انسانی رشتہ عربی سے ثابت رہے۔ یہ کس مشہور محقق کا قول ہے دوستو؟ جی تو یہ قول جو ہے مسعود حسین خان صاحب کا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 62 کی طرف، ان میں سے کس کا تعلق صرفیات سے نہیں ہے؟ جی تو صرفیات سے نہیں ہے، تو وہ ہو جائے گا ہمارا پہلا جزو متصل۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 63 کی طرف، ذیل کے بیانات
غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے تکنی میں بغیر اور بجز کی جگہ بن، بنا اور باج کا استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا ہے تکنی میں کو کی جگہ کی جگہ کو اور سے کی جگہ سو کا استعمال ہوتا ہے، اور دکنی میں ہم کو اور تم کو کی جگہ ہمن اور تمن کا استعمال ہوتا ہے۔ اور ڈی میں ہے دکنی میں حروف اضافت جمع میں استعمال ہوتے ہیں۔ جی ساتھی، تو سوال نمبر 63 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں تیسرا، یعنی کہ سبھی آپشن درست ہیں۔ دکنی میں بغیر اور بجز کی جگہ بن، بنا اور باج کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دکنی میں کو کی جگہ کو اور سے کی جگہ سو کا استعمال ہوتا ہے۔ دکنی میں ہم کو اور تم کو کی جگہ ہمن کو اور تمہن کو کا استعمال ہوتا ہے، اور دکنی میں حروف اضافت جمع میں استعمال ہوتے ہیں۔ تیسرا ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستوں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں دوسرے یونٹ کو لے کر کے۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔